مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946 اور 1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہو۔ نیز نسائی میں جس غزوے کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان اور مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقہ پر برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کورونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں مکمل ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالباً اسی سال کو ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلیمان کی عمر 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24 یا 25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہیں شیخ صادق المغلسی المرانی، انہوں نے 24 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم ہیں۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش کر رہے ہیں۔ مختلف جہادی تنظیموں کے فکرمند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا، جس میں انہوں نے سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا 16واں پارہ شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں خروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے آدھے میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال پہلے آئیں گے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 45-46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 2025 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بہت بعد ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے، یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، تیسری عالمی جنگ، امام مہدی کے ظہور اور دجال کی آمد کے کچھ نکات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، پھر غزوہ ہند ہوگی۔ نمبر 4، پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ اور لانتی قادیانی وغیرہ۔ نمبر 5، پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 6، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 7، پھر سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نمبر 9،
پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ نمبر 10، پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ نمبر 5، پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست مارکا لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ نمبر 13، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ نمبر 14، پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ نمبر 15، پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے ترک کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخی انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل اور نینوا اور بغداد کے قصے بھی کم ہیں۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا یہ صلہ دے گا کہ ان کے نعروں سے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، لیکن یہیں پر خبر پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے، اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا، اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان سے رہیں گے۔
امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو جائے گی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا، یعنی جہاں جہاں مسلمان ہوگا اس ہوا سے اس کو ایک شاندار موت دی جائے گی۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کریں۔ گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل کیا، آپ کی رائے کیا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔